بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافی مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کہہ کر پکارا ہے۔ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو کسی طرح سے بھی دوستی میں دراڑ نہ آنے دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل خدا ہونے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کے باپ تھے، یعنی مہمانوں کو دوست رکھتے تھے۔ جب کوئی مہمان آپ کے پاس نہ ہوتا تھا تو آپ علیہ السلام مہمان کو تلاش کرتے تھے۔ ایک روز گھر کے دروازوں کو بند کر کے مہمانوں کی تلاش میں باہر تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو ایک شخص کو اپنے مکان میں دیکھا تو فرمایا، اے بندہ خدا، کس کی اجازت سے اس گھر میں آیا ہے؟ اس بندے نے کہا کہ اس مکان کے پروردگار کی اجازت سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے اور اپنے پروردگار کی حمد بجا لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے پروردگار نے مجھ کو اپنے ایک بندے کے پاس بھیجا ہے جس کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بتاؤ وہ کون ہے تاکہ میں ساری زندگی اس کی خدمت کروں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ہی وہ شخص ہیں۔ پوچھا، مجھ کو خلیل کیوں قرار دیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کسی کے سوال کو رد کیا ہے۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سبب سے خلیل بنایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے اور رات میں اس وقت نماز پڑھتے تھے جبکہ سب لوگ سکون کی نیند سو رہے ہوتے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک ایسے مردار پر پڑی جو دریا کے کنارے پڑا ہوا تھا، جسے آبی اور خشکی کے درندے کھا رہے تھے۔ پھر یہ درندے بھی ایک دوسرے کو کھانے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوا۔ اس منظر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسے مسئلہ کی فکر میں ڈال دیا جس کی کیفیت سب تفصیل سے جاننا چاہتے تھے۔ اور کسی انسان کا بدن جانوروں کے بدن کی خوراک بن جائے تو قیامت میں اٹھنے کا معاملہ کیسے عمل میں آئے گا، جبکہ قیامت کے روز انسان کو اسی بدن کے ساتھ اٹھنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی، اے میرے پروردگار، مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم اس بات پر یقین نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ایمان تو رکھتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ دل کو تسلی ہو جائے۔ فرمایا، پھر 4 پرندے لے لو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو اور ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو۔ اس کے بعد ان کے نام سے ان کو بلاؤ، دیکھنا کہ وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے مرتبے پر فیض فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل خدا پر ایمان سے معمور تھا اور اس پر پروردگار کے بارے میں رتی بھر کوئی شک کی گنجائش نہیں تھی۔ تاہم اس غرض سے کہ ان چیزوں کے حقائق ان پر واضح ہو جائیں اور ان کی بصیرت میں اضافہ ہو جائے، انہوں نے خدا سے یہ درخواست کی کہ وہ انہیں وہ نظارہ دکھائیں کہ مردوں کو خدا کیسے زندہ کرتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد اطمینان قلب حاصل کرنا تھا۔ پھر خدا نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ 4 پرندے پکڑو، انہیں ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ کرو اور اسے آپس میں ملا لو، پھر اسے چند حصوں میں تقسیم کرو اور ہر حصہ ہر ایک پہاڑی پر رکھ دو۔ پھر ان پرندوں کو بلاؤ تاکہ وہ خدا کے حکم
حکم سے زندہ ہو کر تمہارے پاس آ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم پر عمل کیا اور پرندوں کو ذبح کر کے ان کے گوشت کا قیمہ کر کے تقسیم کر دیا اور پھر ان کے حصے کر کے پہاڑوں پر رکھ دیے۔ آپ علیہ السلام نے ان پرندوں کی چونچیں اپنی انگلیوں میں پکڑ لی اور اپنے پاس دانہ پانی رکھ لیا۔ پھر ان پرندوں کا نام لے کر آواز دی اور فرمایا خدا کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، تو ان پرندوں کے اجزاء اڑتے ہوئے ان کے بدن درست ہوئے اور بدن اپنی گردن اور سر سے جڑ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی چونچیں چھوڑ دی تو وہ اڑتے ہوئے زمین پر آئے، اپنی چونچوں سے دانہ چنا اور پانی پیا اور پھر کہا اے پیغمبر خدا، آپ نے ہمیں زندہ کیا، خدا آپ کو زندہ رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ دفن کرنے کی شکل میں قدرت کا یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، کیونکہ جو پہلے ہی ایمان کی دولت سے مالا مال تھا، مزید اطمینان حاصل ہوا۔ آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ یہ 4 پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیے تھے وہ کون سے تھے؟ یہ الگ الگ قسم کے پرندے تھے، کیونکہ اس کے بغیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے ضروری تھا کہ ہر پرندے کے اجزاء ان کے اصلی بدن میں واپس جڑ جائیں، اور یہ علیحدہ ہونے کی صورت میں ممکن تھا۔ مشہور روایت کے مطابق وہ 4 پرندے مرغ، مور، کبوتر اور کوا تھے۔